بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. رمضان کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. آغاز ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل آپ کے اصحاب پر. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات بنام کرم رمضان، اور میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز اور آپ سب کو محبت بھرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ہم نے سماعت کی. آج کون کون مہمان ہمارے سامنے؟ جی ناظرین، آج ہمارا 28واں روزہ ہے اور
وقت پتہ نہیں چلا کس طرح رمضان آیا اور گزرنے لگا، اور آخری لمحات ہیں رمضان کے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں نعمتیں رحمتیں سمیٹنے کا موقع دیا۔ حیدرآباد نیوز کی کاوش رہی کہ پورے اس رمضان آپ کو دینی مسائل پر بھی بات چیت ہم نے کی، مختلف لوگوں سے بھی آپ کو ملوایا۔ جیسے ہی ایک شخصیت موجود ہے ہمارے سامنے، صدر ہیں یوتھ پاور فاؤنڈیشن کے، سماجی کارکن ہیں، لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، جناب مرزا ارسلان بیگ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ جی علی بھائی، اور کون شخصیت موجود ہے ہمارے ساتھ؟ آج جو ثنا خان اور محفل سما کے انداز کے قوال بھی، جب محفل سما پڑھتے ہیں تو بہترین قوال ہیں، جب حضور کی نعت پڑھتے تو بہترین نعت خان۔ میری مراد شکیل احمد صابری صاحب، السلام علیکم۔ اور ساتھ موجود ہیں حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ، میری مراد جہاں حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارسلان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیا بات مدینے کی، یہ ساری دنیا کھاتی ہے مدینے کی۔ جناب شکیل احمد صابری صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو کوئی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں، ایک تیری تقدیر بنانا، اور ملک ہے جو ان کی عطا کا، وہ یہ بات بتائے تو، ملک ہے جو ان کی عطا کا، وہ یہ بات بتائے تو، کون ہے وہ جس کے دامن میں اس در کی خیرات نہیں، کون ہے وہ جس کے دامن میں طیبہ سے کچھ لانا ہے تو خاک در احمد لاؤ، طیبہ سے کچھ لانا ہے تو خاک در احمد لاؤ، خاک در احمد سے بڑھ کر اور کوئی سوغات نہیں، خاک در احمد سے بڑھ کر اور کوئی سوغات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ یہ شعر اتنا شعر تو مجھے بہت پسند ہے، میں کہہ کر گیا ہوں، لیکن میرے استاد محترم غلام فرید صابری نے بہت کمال انداز سے پڑھی اس نعت شریف، کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی پڑھ سکوں۔ طیبہ سے کچھ لانا ہے تو
خاک درے احمد لاؤ خاک درے احمد سے بڑھ کر اور کوئی سوغات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو. بہت ہی خوبصورت اور شاندار انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں جناب ارسلان بیگ صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. سر مجھے بتائیے گا, آپ کی فاؤنڈیشن ہے یوتھ پاور فاؤنڈیشن, اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے, کیا کام کر رہے ہیں اس میں آپ؟ بہت شکریہ انصف بھائی اور علی بھائی, آپ کا بہت شکریہ. اور خاص طور پہ میں حیدرآباد نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. آپ کے سوال کی جانب آؤں کہ یوتھ پاور فاؤنڈیشن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ کسی بھی معاشرے کی اچھائی بڑھانی ہو تو آپ وہاں کی نوجوان نسل کو ڈیولپ کریں, اور اگر وہاں برائی بڑھانی ہو تو آپ نوجوان نسل کو یا تو برباد کر دیں یا دوسری طرف لے جائیں. ہمارے یہاں الحمدللہ میں یوتھ پاور فاؤنڈیشن پچھلے 4 سے 5 مہینے پہلے رجسٹرڈ ہوئی, اور الحمدللہ ہماری این جی او میں, ہماری آرگنائزیشن میں اس وقت بہت اچھے ممبران اور سارے یوتھ نوجوان نسل, پڑھے لکھے لوگ اور وہ لوگ کہ جو انسانیت کی خدمت کرنا جانتے ہیں, اور ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ ہم جتنا بڑھ چڑھ کے ہو سکے, اپنے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں لیکن دوسروں کو ہماری رات سے یا ہماری زندگی سے کیا فائدہ. اس پر انشاءاللہ یوتھ پاور فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے, اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ہر انسان کہتا ہے کہ بھئی میں تعلیم لوں, تعلیم لے کے میں جو ایک ڈگری حاصل کر لوں, ڈگری حاصل کر کے میں جاب کروں, جاب پہ جاؤں, گھر پہ جاؤں, صبح اٹھوں, تنخواہ لوں, اور تنخواہ لے کے تنخواہ ملے کھانا کھاؤں, ہاتھ پیر پہنچوں اور سو جاؤں. کیا ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے؟ نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ہونے سے کسی دوسرے غریب کا, ایک مستحق افراد کا, کسی کا کیا فائدہ ہے, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش رہی ہے, اور جس طرح کہ اگر آپ ہمارے پیج پہ دیکھیں گے یوتھ پاور فاؤنڈیشن کا, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور ہم نے طلبات کے اندر, طلبہ اور طالبات میں یہ شعور بیدار کیا ہے کہ جی آپ صرف اپنے لیے نہیں جینا ہے, ہمیں دوسروں کے لیے بھی جینا ہے. ہم آج آپ چلے جائیں کسی اسکول میں, کسی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں, وہاں پر آپ جا کے سوال پوچھیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے, ہر بندہ بولے گا میں نے پائلٹ بننا ہے, کوئی بولے گا انجینئر, کوئی بولے ڈاکٹر. کوئی یہ کیوں نہیں بولتا ہے کہ میں نے عبدالستار ایدھی بننا ہے؟ بالکل. کوئی یہ کیوں نہیں بولتا کہ جی میں نے ایک انسانیت کی خدمت کرنی ہے. تو ہم یہ شعور بیدار کر رہے ہیں, اور اس میں انشاءاللہ ہماری کوششیں جاری و ساری ہیں, اور وہ جب تک ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک زندہ ہیں اپنی ذات سے کسی دوسرے کا کتنا بھلا کر سکیں, وہ کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ. بالکل, بہت بہت خدمات کے بارے میں بتایا, تو کیا کیا خدمات جیسے بھی رمضان شریف آپ کر چکے ہیں, اپنا جیسے راشن کے حوالے سے ہوا اور افطار کے حوالے سے, اس بات میں ابھی ہم نے رمضان میں انشاءاللہ ہم نے لطیف آباد بورڈ آفس کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ افطاری کا پورا ایک انتظام کیا, مخیر حضرات سے ہم نے رابطہ کیا, اور ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے لوگوں نے اس میں حصہ لیا. تقریباً 500 سے 1000 افراد ڈیلی افطار کروائے ہم لوگ ماشاءاللہ. اور وہاں پر لوگوں نے, یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے بٹھایا کہ دسترخوان پہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ افطاری کر لو. جس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے, دسترخوان پہ نہیں بیٹھنا چاہتا, آ جائے ہمارے پاس. ہمیں گھر کے ممبر 4 ہیں, 5 ہیں, 10 ہیں, 15 ہیں, بھائی باکس لے کے جاؤ, گھر پہ افطار کرو, ہمارے دعا کرنا. واہ واہ. تو ہماری یہ کوشش انشاءاللہ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ 7-8 رمضان کو انشاءاللہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے راشن تقسیم کیا. تقریباً 1000 سے 2000 خاندان میں ہم نے راشن تقسیم کیا. اور عید کے بعد انشاءاللہ ہمارے مزید پلان ہے کہ ہم تعلیم کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں. تو بہت سارے پلان ہیں. اسی طریقے سے ہماری کوششیں جاری و ساری رہیں گی. میں ان حضرات کا آپ کے چینل کے پلیٹ فارم سے یہ شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا, اور میں موٹیویٹ بھی کروں گا ان لوگوں کو کہ جو کسی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ اللہ نے جس کو دیا ہے خدا را نکلیں آگے. ہمارے معاشرے میں اتنی محرومی ہے. میں آپ یقین کیجیے گا انصف بھائی, علی بھائی آپ یہاں موجود ہیں, مجھ سے ایسے لوگوں نے رابطہ کیا اس رمضان میں افطاری کے لیے کہ وہ اچھے خاندان سے بلونگ کرتے ہیں, ایک مڈل کلاس فیملی. انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہمارا نام شو نہیں کرنا, ہمارے گھر پہ روزانہ 6 باکس بھیجا دو. اتنی محرومی بڑھ چکی ہے, مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے, کسی کے بس کا نہیں رہا افطار بھی کرنا. تو یہ انشاءاللہ ہماری کوشش جاری و ساری رہیں گی. جتنا ہم نے کیا ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گوئیں, اللہ پاک اس محنت کو قبول کرے.
اور جو لوگ ہیں جس طرح ساتھ دے رہے ہیں میں ان کے لیے بھی دعا کروں اللہ پاک ان کے جو نا ان کی بھی جو کاوشیں رہی ہیں ہمارے ساتھ اس کو بھی اللہ پاک قبول کرے. اچھا ایک بات اور میں بلکہ بات کیا آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے 2 سے 3 روز جو ہے بڑی ایکٹیویٹیز دکھائی ہے آپ کی ٹیم نے کہ ہمارے مدرسے میں بھی افطار کا اہتمام کیا. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. اور میں ساتھ یہ بتاتا چلوں الحمدللہ کوئی بھی شخصیات حیدرآباد آج الحمدللہ اتنے رمضان قریب گزر چکے جو بھی شخصیات آئی ہیں تو الحمدللہ میرے چینل کے مالکان جو ہیں ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ جب بھی کوئی شخصیات ایسی آتی ہیں انصف بھائی آپ تو خیر خود ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں بھائی حافظ محمد علی جو ہمارے محمد علی ہے یہ بہت اچھا ادارہ چلا رہا ہے مدرسہ تو آپ لوگ اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں. تو بھائی میں اپنے چینل کے مالکان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ گاہے باگاہ الحمدللہ ہمارے مدرسے کے ساتھ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کوئی نیک کام میں حصہ ڈال نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ کسی کے تھرو کرا سکتے تو آپ وہ کام کرائیں. تو الحمدللہ مالکان بھی ماشاءاللہ ان کا بھی تعاون رہتا ہے اور وہ جہاں سے ہو سکتا ہے ہمارے مدرسے کی طرف لوگوں کا رخ موڑتے ہیں جو لوگ الحمدللہ ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اللہ ان سب کو مزید برکت عطا فرمائے. علامہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں تو میں کچھ سوالات ان سے بھی کر لیتا ہوں. علامہ صاحب 28واں روزہ ہے ہو سکتا ہے کہ کل ہم آخری روزہ رکھیں چاند ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ معاملات بات کے ہیں لیکن ایک سوال میرے ذہن میں جنم لیتا ہے کہ پورے 28 دن گزارے خوشی و خضوع کے ساتھ عبادات کی ہم نے نمازیں پڑھی تلاوتیں کی درود شریف پڑھا ایک اچھی زندگی گزاری شیطان بندہ ہم کھلے ہوئے تھے وہ الگ بات تھی لیکن ہم نے اپنے نفس کو بھی کنٹرول میں رکھا. 1-2 دن بعد عید آ جائے گی پھر وہی روٹین آ جائے گی. کیسے اپنی زندگی کو اس ٹریک پر چلائے رکھیں اور کیا لازم ہے کہ واقعی میں کہ رمضان ختم ہوگا شیطان کھلے گا ہم دوبارہ شیطانی کاموں میں چلے جائیں گے کیا اس طرح بھی معاملات ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر رمضان المبارک کی برکات میری امت کو حقیقتاً پتہ چل جائیں تو یہ تمنا کریں کہ پورے سال رمضان کا ہی مہینہ رہے یہ مہینہ کبھی جائے نہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے روپوش کی ہیں چھپا کے رکھی ہیں کیونکہ الذین یؤمنون بالغیب مومن وہ ہے جو غیب پہ ایمان رکھتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے جان کے خوف سے مال سے اور پھلوں کی کمی سے لیکن پھر یہ نہیں بتایا کہ جب ہم آزمائیں گے اور تم صبر کرو گے تو پھر ہوگا کیا. اشارہ دیا وبشر الصابرین صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. ہم بعض اوقات جب کسی کو کہتے ہیں کہ آپ فلاں کام کریں گے تو آپ کے لیے فلانا انعام ہوگا لیکن ہم بتاتے نہیں انعام کیا ہے. یعنی جو چیز چھپائی جاتی ہے وہ یقیناً بہت بڑا تحفہ یا انعام ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے اندر بھی کچھ ایسی برکات ثمرات رکھے ہیں جن کے فضائل یا ان کے مناقب یا اس کے نتائج وہ رپوش رکھے گئے. اس کی وجہ یہی تھی کہ اس امت کے اندر ذوق بڑھے شوق بڑھے ان چیزوں کو حاصل کرنے کا جو اسے دیکھی نہیں ہے. رمضان مبارک کے اندر جب 28-30 دن نکل جاتے ہیں اور ہماری جو ایک ہوتی ہے بندے کا خدا کی طرف رغبت کرنا طبیعتاً ایک ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کر. آپ دیکھیں گے رمضان کے 29 دن تک لوگ فجر کی نماز میں بھی آپ کو 29ویں دن بھی فجر میں ملیں گے لیکن رمضان کا جیسی چاند وہ عید الفطر کا چاند آپ کو دکھا ہے اب مغرب کی نماز پڑھ لیں شاید آپ کو پہلی صف بھی نہیں مل رہی ہوتی. اللہ یعنی طبیعت ہماری یہ دل جو اتنے سخت ہو چکے ہیں اب کہ اگر رمضان کا مہینہ گویا جب تک ہم رمضان میں موجود تھے تو ہم خوش تھے عبادت کر رہے ہیں دل بھی چاہ رہا ہے کہ ایسے رہیں لیکن جیسے چاند دکھا ہے دل اس حد تک ہمارا بدل گیا ہے کہ جیسے گویا ہم انتظار ہی کر رہے تھے رمضان جائے تو ہم اپنے معمولات پہ آ جائیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان اس کے روٹین میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. اگر 12 مہینے کا نمازی ہوگا وہ آپ کو عید کی نمازی دکھے گا 12 مہینے کا روزہ رکھنے والا ہوگا اخلاق کا پیکر دکھے گا وہ آپ کو بقیہ دنوں میں بھی ایسا دکھے گا. لیکن جس نے 11 مہینے بنا لی کہ جی میری زندگی کا وہ حالات الگ ہیں اور یہ حالات الگ ہوں گے تو پھر ہوتا یہ کہ وہ رمضان کے اندر بڑے خوشو و خصوص کے ساتھ عبادت کرے گا نماز پڑھے گا تہجد سارے معاملات. لیکن جیسے رمضان کیا اس نے ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہے یہ جو جتنا کچھ کرنا ہے یہ 30 دن کے لیے اس کے بعد تو میں اپنی معمول کی زندگی میں آ جاؤں گا بس وہ جیسے چاند دکھا ہے تو آپ کو اس معمول کی زندگی میں دکھائے. بالکل. اور ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر عید الفطر جمعے کے دن آ جائے تو ہم جمعے کی نماز بھی نمازی نہیں ہوتے. یہ دیکھا گیا بالکل جی ہاں جی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جو قدر جوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان بز میں افطار سجتی تھی کہ
کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب ساما ہو گیا سونا سونا سب ساما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان. ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. لولا کہ تیری ذات کے صدقے سبحان اللہ واللہ سبحان اللہ. لولا کہ تیری ذات کے صدقے سچ بات تو یہ ہے تیری ہر بات سبحان اللہ سبحان اللہ. سچ بات تو یہ ہے تیری ہر بات کے صدقے تو اور رسولوں کہو جھرمٹ شب اسرا. کیا بات ہے. تو اور رسولوں کہو شب جھرمٹ شب اسرا. دولا تیرے قربان تیری بارات کے صدقے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دولا تیرے
اور اس کا ایک شعر جو پیش کرنے والا ہوں آپ کے سامنے وہ میرا وظیفہ ہے ماشاءاللہ، سرکار کے روزے کے سامنے. اے جانے کرم میں بھی ہوں سائل تیرے در کا. کیا بات ہے. اے جانے کرم میں بھی ہوں سائل تیرے در کا. سائل تیرے در کا بھر دے میری جھولی تیری خیرات صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھر دے میری جھولی تیری. ہے مجھ سا کمینہ بھی طلبگار محمد مجھ سے تو ہے مجھ سا کمینہ بھی طلبگار محمد اے شاہ مدینہ تیری میرا سید لولا کی تیری ذات کے صدقے. بہت شکریہ ماشاءاللہ. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو امید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان میں. آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی انصب قریشی حاضر خدمت ہے. ماشاءاللہ شکل ہے بہت 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 خوبصورت انداز سے آپ نے بہت پیارا سما باندھا. اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں ترقی عطا فرمائے. ارسلان بھائی بھی موجود ہیں، ایک ارسلان بیگ صاحب موجود ہیں، دوسرے جناب علامہ محمد ارسلان قادری موجود ہیں، اور پھر میں گزارش کروں گا تیسرے انصب بھائی سے کیا پوچھنا چاہیں گے. جی بالکل، میں جو ہے وہ ارسلان بھائی کی طرف آؤں گا. ارسلان بھائی، آپ لوگ کام کر رہے ہیں، سماجی خدمات کر رہے ہیں. اچھا، میں نے ایک چیز دیکھی رمضان میں، خاص طور پہ مہنگائی کا بڑا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اس چیز کو لے کے. ایز اے سماجی کارکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں؟ بھائی بالکل آپ نے بہت اچھا نقطہ اور بہت اچھا سوال کیا ہے. میں کہتا ہوں پریشان نہیں، لوگ خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں. میں ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے ظاہر ہے جب ہم لوگ جاتے ہیں ان آبادیوں میں کہ جہاں پر پسماندہ علاقے ہیں، متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے غریب عوام، آپ جب ان کے گھروں میں جائیں گے آپ خون کے آنسو روئیں گے. بھائی ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کا صبح دوپہر شام ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. اگر آپ ان لوگوں کے حالات دیکھ لیں تو یقین کیجئے گا اتنی محرومی، اتنی مایوسی، اتنی لاچارگی ہے کہ لوگ اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں. اور یہ میں یہ بات نہیں کہ میں کوئی کسی پہ کریٹیسائز یا کوئی مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو اٹھنا پڑے گا. میں ہمارے یہاں حیدرآباد میں بھی الحمدللہ اگر آپ دیکھیں تقریباً 600 پلس NGOs ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. 600 پلس. یس، ہم یہاں پر ان میں سے ایک میں ہوں، ان میں سے ایک ہماری آرگنائزیشن ہے. سب سے پہلے تو اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، مسلک کوئی نہیں، ہم انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے پہلے ظاہر ہمارا مسلمان بھائی ہم اس کا بھی درد سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں سب کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں سب کے لیے اٹھنا پڑے گا. ہم کوئی چیز اب جس طرح ہمارا افطاری کا آپ نے اہتمام دیکھا، ہم نے کسی سے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کا تعلق کس مسلک سے، ہم نے کسی سے نہیں پوچھا آپ کا تعلق کس قوم سے، کوئی سندھی ہو، مہاجر ہو، اردو اسپیکنگ ہو، کوئی آپ بلوچی ہو، پٹھان ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب ایک ہو کے چلیں گے. بھائی ہم سب کو کام کرنا پڑے گا، پھر اس معاشرے سے محرومی اور مہنگائی سے لوگ تنگ آ کر خودکشیاں کرنا بند کریں گے. بالکل. علامہ صاحب کی طرف آؤں گا. علامہ صاحب ابھی ایک بات اٹھی یہاں سے کہ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، مذہب مسلک سب کو سائڈ رکھ کے.
ایک چیز ہمارے معاشرے میں دیکھی جاتی ہے کہ یونیورسٹی کی اگر میں بات کروں تو اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، اب اس میں کوئی غیر مسلم بھی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، وہ ساتھ پڑھتے ہیں، ایک ہی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، تو کچھ کی ذہنیت یہ ہے کہ ایک گلاس میں پانی نہیں پینا چاہیے جس میں وہ پی رہے ہیں اس میں ہم نہیں پئیں گے. تو مجھے بتائے گا کیا اسلام جو ہے وہ اتنی تفریق رکھتا ہے یا وہ اس میں کہیں نہ کہیں اس میں ہمیں گیپ دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسلام نے کچھ اپنے اصول، ضابطے، قوانین بیان کیے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا روا ہے، اسلام نے بالکل اس کو رائج رکھا ہے. غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تعلق رکھنا اس کی ایک حد ہے. بعض اوقات آپ کو بزنس کرنا پڑتا ہے یا آپ جاب پر ہوتے ہیں. میں خود ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہا ہوں اور میں جو ورکنگ کر رہا ہوں کووڈ ایجوکیشن وغیرہ کی، مجھے سکھانے والا بھی ایک نان مسلم ہندو ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب معاشرے میں آتے ہیں تو بہت سارے کام آپ کو مل کے کرنے پڑتے ہیں. اس میں آپ مذہب سے بالا تر ہو کے مل کے آپ کو کام کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اس کے مذہب سے ہمدردی ہو گئی ہے، یہ نہیں ہوتا ہے. ہاں کوئی غیر مسلم ہے اس کے ساتھ مذہبی ہمدردی رکھنا اس کی اجازت بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا مذہب ایک سپریٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما چکا ہے کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کی اتباع کی جائے گی، ہرگز قابل قبول نہیں ہے. یہ بات کہ اگر کھانا پینا رہن سہن کے معاملات دیکھیں اس میں کسی حد تک اجازت ہے، کسی حد تک وہ جو ہے حد بندی ہے. اجازت یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک برتن میں کھانا کھانا پڑ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کو منع کروں گا تو اس وجہ سے وہ بدظن ہو جائے گا، بدگمان ہو جائے گا، میرے دین کے قریب نہیں آئے گا، تو آپ کھا سکتے ہیں بشرطے کہ اس کے منہ کے اندر کوئی ایسی حرام نجاست وغیرہ کی کوئی چیز نہ ہو. کیونکہ ہندو ہوتے ہیں شراب بھی پیتے ہیں، ان کا برتن کا پاک ناپاک ہونا یہ اپنی جگہ ایک مسلم بات ہے. ایسا اگر ہے تو یقیناً بچا جائے گا، اور اگر ایسی پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہیں آتا ہے تو بالکل کھایا پیا بھی جا سکتا ہے. ایون کہ میرے دین نے تو ایک نان مسلم کا جھوٹا بھی پاک رکھا ہے. یعنی یہ نہیں کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، لیکن غیر مسلم کا جھوٹا وہ بھی پاک ہے، اس کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا. تو پتہ ہی چل رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کسی حد تک رہ سکتے ہیں، کچھ کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے ساتھ حدیث کے اندر بہت واضح طور پہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ نہ کھایا جائے گا، نہ پیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ نکاح کے معاملات کیے جائیں گے. ایون کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مر جائے تو جنازے میں مت جاؤ، بیمار ہو جاؤ تو عیادت پہ مت جاؤ. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اندر سے منافق ہیں، اندر سے کافر ہیں. اور ایسے بہت سے لوگ آپ کو فرقہ واریت کے معاملات میں مل جاتے ہیں. لیکن جب ہم چینل پہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ فرقہ واریت کو پروان چڑھا رہے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری مینٹلٹی سمجھ لی ہے کہ جی مذہبی لوگ یہ بات کریں گے تو ہم لوگوں کے سامنے اس انداز میں اس اخلاق سے آئیں کہ یہ لوگ ہم سے ہمدرد ہیں، ہمارے قریب آ جائیں. اب ان کا مول بھی ان کو بتائے گا تو یہ اس کی بات مانیں گے، کہیں گے کہ انسان ہے، انسانی سے بڑا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے. اور یہ جو نعرہ جس نے بھی لگایا کہ انسانی سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے، بڑا ہی کوئی بے دین، اور میں کہوں گا بڑا ہی کوئی بے غیرت انسان تھا، اس لیے کہ انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے. پہلی بات مجھے انسانیت میرے دین نے سکھائی ہے. مجھے بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کس پیغمبر نے انسانیت کا مذہب بیان کیا؟ مذہب میں انسانیت ہے، انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے. یعنی میرے جسم کا ایک حصہ ہے، وہ میرے جسم کا حصہ ہے، وہ میرا پورا جسم تھوڑی نہ ہے. یعنی میرا ہاتھ ہے وہ جسم کا عضو ہے، پاؤں ہے. کوئی بندہ بولے جی یہی پورا جسم ہے، بھائی یہ اس کی شاخ ہے، یہ اس کا عضو ہے، یہ حصہ ہے. تو آپ انسانیت کو مذہب کے اندر تو لے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جی مذہب سے بالا تر ہو کے انسانیت کی خدمت، پھر اس میں بعض اوقات بندہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے، خود بھی بے دین ہو جاتا ہے، اولادوں کو بھی بے دین کر دیتا ہے. اور پھر اسی طرح سے بہت سارے معاملہ ٹی وی میڈیا سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو آپ کو ملتے ہیں. بالکل بالکل ناظرین، لیکن ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ دین نے ہمارے کہیں نہ کہیں جا کے جو ہے یہ نرمی رکھی ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کھا پی سکتے ہیں. اور یہ چونکہ ایک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے سوالات آپ لوگوں سے سیکھنے کو ملیں، ایسے سوالات کروں کہ جو ہمارے معاشرے کے مسائل اس وقت بنے ہوئے ہیں. علامہ صاحب ایک اور بات میرے ذہن میں اسی چیز کو لے کے چل رہی تھی. ایک نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مذاہب کے جب تہوار آتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس نوجوان نسل ان کے ساتھ وہ منانا شروع کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہولی کا ایک تہوار آتا ہے، وہ ان کا ہندوؤں کا ایک تہوار ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کو بڑے پیمانے پہ باقاعدہ اعلانات کے طور پہ منایا گیا ہماری یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر بھی. تو یہ سلسلہ کیسا رہا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ رہنے سہنے کی کچھ حد بندی کی ہے. اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ ہم ان کے مذہبی ایونٹ کو نہ منا سکتے ہیں اور نہ شرکت کر سکتے ہیں. آپ اگر کسی مسلمان کو روکتے ہیں کہ جی ہولی دیوالی میں نہیں جاؤ، یہ ان کا مذہب ہے، ہمارے مذہب کا سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے جی انسانیت کے ناطے ہم ساتھ پڑھتے ہیں کرتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے ہندوؤں کو عیسائیوں کو
रबीउल अव्वल मनाते हुए देखा है आज तक? वो हमारे सदा की मिलाद मनाते हैं, वो हमारे रमज़ान के इवेंट्स में आते हैं, वो हमारी ईद की नमाज़ों में शिरकत वो नहीं करते, वो अपने दीन को सपेट करके बैठे हैं। ये सारी इंसानियत का ठेका हम लोगों ने ले रखा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने जिस कौम से मुशाबत की वो उसी में से। तो अब मजहबी जो इवेंट्स है ना उसकी हदबंदी है, उसमें आप नहीं जा सकते, उनके मजहबी त्योहारों को मना नहीं सकते। आप क्रिश्चियन को मेरी क्रिसमस कह के मुबारकबाद नहीं दे सकते क्योंकि वो मजहबी इवेंट है उसका। अच्छा, इसके अलावा होली दिवाली जो मजहबी त्यौहार हैं उसमें शिरकत आप नहीं कर सकते, ये हदबंदी है। इस्लाम ने आपको जिस हद तक इजाज़त दे दी है कि आपको कारोबार के मामला, दुनियावी मामला सोसाइटी में रहते हैं, बाद वक्त पड़ोसी हिंदू होता है, ईसाई होता है, वहाँ तक जो ताल्लुकात इस्लाम ने बताएं कि आपको इस तरह निभाने हैं वो आप निभा सकते हैं। लेकिन जहाँ इस्लाम ने डॉट लगा दिया है आप उसको कौमा लगाने में लगे, नहीं इसके आगे गुंजाइश है, तो आप फिर खुद ही अपना मज़हब पुख्ता बनाकर माशाल्लाह माशाल्लाह। एक सवाल मेरा और बाकी है इसी चीज़ को लेकर, चूँकि तवातुर बात नज़र में आ रही है। एक और चीज़ देखने को मिलती है और हमने इसके मुतालिक सुना भी है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम सलाम करे तो उसको जवाब ना दो, ये सुनने को मिलता है। कि ऐसा अमल ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, ये शरई मसला है। इसलिए कि सलाम का मतलब होता है कि तुझ पर सलामती हो, और जो बंदा गैर मुस्लिम है ना हालत कुफ्र में, उसको सलामती की दुआ नहीं दी जा सकती, उसको हिदायत की दुआ दी जाएगी। वालेकुम अस्सलाम का मतलब है तुझ पर भी सलामती हो, उसको वालेकुम कहा जाएगा। यानी जैसा तूने कहा तुझे वही मिले जिसके तू लायक है। अब वो सलामती के लायक उस वक्त नहीं है। इसमें एक चीज़ का इजाफा मैं कर देता हूँ, ये ज़िंदगी में मामला नहीं है, बाद इंतकाल भी गैर मुस्लिम के आप उसके लिए दुआ मग़फ़िरत नहीं कर सकते, दुआ रहमत नहीं कर सकते, क्योंकि ये ईमान वालों के लिए ख़ास है। सलाम करना, मजहबी मामलात रखना, ये भी ईमान वालों के लिए ख़ास है। तो वालेकुम कहने का हुक्म तो शरीयत ने दिया, इसलिए कि वो सलामती के अहल ही नहीं है। हम किसी भी बंदे को वही चीज़ देंगे जिसका वो अहल है, और चीज़ को उसकी जगह से हटाना ये जुल्म है। जो चीज़ जिसके लायक है उसको वहीं रखा जाएगा, बदल देंगे तो ये जुल्म है। जुल्म की डेफिनेशन ही यही लिखी है, इसलिए उनको सलाम के जवाब में वालेकुम ही कहा जाएगा, लेकिन इस अखलाक के साथ कि वो बदल ना हो। हमें अपना अमल किरदार भी ऐसा रखना है कि वो हमारे करीब आए, ना कि वो ये समझे कि इस्लाम तो बड़ा मज़हब है, इसमें तो आना ही नहीं चाहिए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत प्यारी प्यारी गुफ्तगू। भाई शकील साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अल्लामा साहब आपका भी, अरसलान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे जनाब? बस पैगाम मेरा यही है कि जिस तरीके से अल्लामा साहब ने बात की और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत अल्लामा साहब ने इसका पस मंज़र दिया कि हम किस तरीके से अपने मज़हब की हुदूद को हम क्रॉस नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखें, बहैसियत एक मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी हद में रहें, हम अपने मज़हब को क्रॉस नहीं कर सकते। और इंशाअल्लाह मेरा जो आखिरी ये पैगाम है, सबसे पहले एक बार फिर हैदराबाद न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। और हैदराबाद शहर में मैं हैदराबाद न्यूज़ को इसलिए भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि यहाँ इस शहर की आबादी ठीक ठाक है, इस शहर से बड़े बड़े लोग निकल के गए, इस शहर से बड़े बड़े लोग हुकूमती मनसब पर भी फाइज हुए हैं, बट इस शहर में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिसका बहुत खूबसूरत काम हैदराबाद न्यूज़ कर रहा है। मैं आपकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ और एक बार फिर शुक्रिया। और देखने वालों से मेरी आखिरी ये बदगुजारिश है कि जो भी काम करे, जो किसी गरीब का भला करना चाहता है, खुदारा उसका साथ दें, ताकि वो आपकी मदद के ज़रिए अपने काम में मोटिवेट भी हो और मज़ीद लोगों का साथ दे सके। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब से। इंशाल्लाह दुआ की तरफ भी बढ़ते हैं। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी, अनसब कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब जाते जाते दुआ फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मौला करीम इस ट्रांसमिशन को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। जितने लोगों ने माली ताउन किया उनके ताउन को कबूल फरमा, उनके रिज़्क़ हलाल में खूब खूब बरकत नाज़िल फरमा। हमारे रोज़ों को, नमाज़ों को, इबादत को, रियाज़ात को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। पूरा साल नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, गुनाहों से बचते रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान का रंग है रमज़ान।
ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर।